اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْكُمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ کہ ان لوگوں نے یعنی ان تمام دلائل کے باوجود، کل ہم نے دیکھا نا اللہ نے اپنے معجزات کے توحید کے کتنے دلائل دیے، ان تمام دلائل کے باوجود ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ بنا لیا ہے انہوں اللہ کا شُرَكَاءَ الْجِنِّ جنوں کو اللہ کا شریک، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، یعنی جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیے، اپنے پاس صحیح تراش لیے بیٹے اور بیٹیاں، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے، کہ اس کے بہت سارے شریک ٹھہرا لیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بغیر علم اللہ نے فرمایا بغیر کسی علم کے اپنی جہالت سے انہوں نے یہ بھی بنا لیا ہے۔ سبحانہ اللہ اس سے بہت پاک ہے، بلند و بالا ہے، وتعالی عما یصفون اور اس بات سے بہت بلند و بالا ہے جس کا وہ اللہ کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور جو اللہ کے بارے میں جو صفات بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بدیع کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا دینے والا، آؤٹ آف نتھنگ، مطلب کچھ بھی نہیں تھا تو آؤٹ آف نتھنگ اللہ نے سب کچھ بنا دیا بغیر کسی چیز کے۔ انسان کچھ بناتے ہیں تو ان کو میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، پلان کی ضرورت ہوتی ہے، نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، میٹیریل کی ضرورت ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنا سکتا ہے۔ بدیع اس ہستی کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تو بدیع ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ انا یکون لہ ولد اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، ولم تکن لہ صاحبہ اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے، یعنی جو نظام ہے بچے اور بچیاں پیدا کرنے کا وہ تو عورت سے میاں بیوی سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی بیوی بھی ثابت کرنی پڑے گی کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یہ ہے تمہارا رب جس کی یہ صفات ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس سے کوئی ماں باپ نہیں۔ لا الہ الا ہو وہ تنہا ہے، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء ہر چیز کا خالق۔ فاعبدوا پس اسی کی عبادت کرو، پس اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ دل کے اندر بھی کسی شریک کا خیال تک نہ آنے پائے، یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا بھی اصل میں عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت میں اگر کسی اور کا خیال کسی اور شریک کا ذہن میں ہو تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر دعا کرتے ہوئے ذہن کے یہ اندر یہ ہو، فرض کیے بیماری ہے
دعا کرتے ہوئے ذہن کے یہ ہو کہ چلے میں دوا کھاتا ہوں نا، دوا سے بھی شفا مل جائے گی، تو وہ ایک چھوٹا سا شریک ہم اپنے دل کے اندر قرار دے دیا ہے، پھر وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ پہلے دل کو ہر شریک سے خالی کرنا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو پھر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہے جو ہر چیز کا ضامن ہے، وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، فرمایا نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے، چونکہ ان نگاہوں کے اندر اللہ نے اتنی خاصیت صلاحیت رکھی نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، تو دیکھ سکتی ہیں، زیادہ سورج روشن ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتی، روشنی زیادہ ہو اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہماری نگاہوں کی لمیٹیشنز ہیں، اس کے آگے یہ بڑھ نہیں سکتی۔ جس طرح ہر مخلوق جس ماحول کے اندر ہوتی ہے، اللہ اس ماحول کے مطابق اس مخلوق کو صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس ماحول کے مطابق بچے کو صلاحیت دی جاتی ہے۔ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس ماحول کے مطابق اللہ اس کو صلاحیتیں دیتے ہیں، اور جب ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں کے ماحول کے مطابق ہمیں صلاحیت اور طاقت ملے گی، وہاں پھر ہمارا دیکھنا بھی ویسا ہوگا جو وہاں کے لیے ضروری ہے، وہاں ہمارا چلنا بھی ویسا ہوگا جو اس دنیا کے لیے ضروری ہے، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جو بھی معاملات ہیں سارے اس دنیا کے مطابق ہوں گے۔ ہمارے بہت سے صوفیہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نیور پاسبل نہیں ہے، قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے۔ کہتے ہیں صوفیہ کا ایک اجتماع ہوا کسی جگہ پہ، تو وہاں ایک صوفی نے بڑی شیخی بگھاری کہ میں تو روز اللہ کی زیارت کرتا ہوں، رات روز میں اللہ کی زیارت کرتا ہوں، اور اللہ تو مجھے دعوت کرتا ہے، میرے سامنے کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور میں کھانے کھاتا ہوں۔ تو وہاں ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب کل یہ معاملہ پیش آئے نا تو تم کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر دیکھنا وہ کھانے کہاں جاتے ہیں۔ تو وہ اگلی رات بھی یہ معاملہ پیش آیا تو اس نے وہی کہا کہ وہ کھانے فانے سب غائب ہو گئے اور گوبر کے ڈھیر وہاں پہ پڑے ہوئے۔ وہ شیطان تھا، شیطان اس سے کھیل رہا تھا، کیونکہ جو چیز قرآن کے اندر موجود ہے باقی ساری دنیا ایک طرف اور قرآن کی حقیقت ایک طرف۔ تو اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی زیارت ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے باہر تشریف لے گئے، یعنی معراج میں اس دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا سے باہر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر رہتے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، اللہ نے اس کو انکار کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اور جو ایک معمولی سی جھلک بھیجی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکا۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ فرمایا کہ وہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر یہ قدرت ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ ہر نگاہ اس کی نگاہ میں ہے، وہ ہر ایک کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا ہی باریک بین ہے۔ لطیف وہ شے ہوتی ہے جو جس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ریز جو ہے نا، ریز شعائیں جو ہیں لطیف ہیں۔ اب آپ کے جو یعنی جیب کے اندر موبائل ہے، اب موبائل کی شعائیں، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، ساری دیواریں کراس کر کے وہ شعائیں آ رہی ہیں، وہ لطیف ہیں۔ ایسی چیز کو لطیف کہا جاتا ہے جس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو فرمایا اللہ کی ہستی لطیف ہے، اللہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وَهُوَ الْخَبِيرُ، اور وہ خبر بھی رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ ساری بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں، اب اس سے زیادہ بصیرت تمہیں اور کیا چاہیے؟ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو اس سے بصیرت حاصل کر لے گا فَلِنَفْسِهِ، تو اپنا ہی بھلا کرے گا، تو اللہ پر احسان نہیں کرے گا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اس سے اندھا بن کے رہے گا فَعَلَيْهَا، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا قیامت کے دن۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور اے میرے نبی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، میرا کام تم تک پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ تم یہ لوگ کہہ سکو کہ تم نے پوری پوری بات ہم تک پہنچا دی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہر اس قوم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو جاننا چاہتا ہے ساری باتیں واضح ہو جائیں، اور جو جاننا چاہتا ہی نہیں
جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں تو پھر اس کے لیے یہ قرآن بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، فرمایا آپ کے رب کی طرف سے جو وحی آپ کو آئی ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ مشرکین کو پیغام پہنچائیں، ان کو دعوت پہنچائیں، ان کو بات بتائیں، نہ مانیں تو ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان سے اعراض کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، فرمایا اگر اللہ یہ چاہتا تو کوئی بندہ بھی شرک اختیار نہ کرتا۔ یعنی اللہ اگر زبردستی کرنا چاہتا، جس طرح فرشتوں پہ زبردستی ہے، تو وہ کوئی اور مذہب دنیا کے اندر ہوتا ہی نہ، سارے لوگ اللہ کی بات کو مانتے۔ لیکن یہ اللہ کا پلان نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو آزادی اور اختیار دیا ہے، اسی آزادی اور اختیار کا امتحان ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، یہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، اللہ نے آزادی اختیار دی ہے اور اسی کی وہ آزمانا چاہتا ہے کہ اپنی آزادی اور اختیار سے کیا یہ لوگ اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ بے شمار جگہ جب سے ہم نے قرآن شروع کیا ہے، ابھی 7ویں سپارے تک پہنچے ہیں، یہ آیت بے شمار جگہ آ چکی کہ نبی کا منصب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب نبی کا منصب یہ ہے تو ایک عام وائز، ایک عام مولوی کا منصب بھی یہ نہیں ہے، اس کی تو اور نبی کا اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ تو عام اگر وائز، ہمارے ہاں یہی غلطی ہوتی ہے، عام وائز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر نگران بن جائیں، لوگ ہماری بات مانتے کیوں نہیں مانے، ان کی مرضی۔ آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانا صرف اللہ رب العزت کے ذمے ہے، جس کو چاہے گا منوا لے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور فرمایا کہ آپ ان پر کوئی ضامن بھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے وکیل بھی نہیں ہے، ضامن بھی نہیں ہے، آپ صرف داعی ہیں، آپ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور امت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو احسان کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ اور بڑی اچھے طریقے کے ساتھ وہ پیغام پہنچا دیں۔ باقی آگے ان کا ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اللہ پاک اس کو سمجھ نصیب فرمائے۔